ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے قوت ارادی، جسے انگلش میں ول پاور کہا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے لیے جن اہم ہتھیاروں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم ہتھیار قوت ارادی ہے۔ قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ارادے کے اندر اتنی مضبوطی ہو، اتنی پختگی ہو کہ وہ جس کام کو بھی کرنا چاہے اسے مستقل بنیادوں کے اوپر کر سکتا ہو اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہو۔ تو یہ بہت اہم ضرورت ہے انسانی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے، ترقی کرنے، کامیابی اور کامرانی کی بلند ترین منزلوں تک پہنچنے کی خواہش یہ تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہیں وہ انگلیوں کی پوروں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ بہت کم تعداد ہوتی ہے، اور زیادہ تعداد وہ ہے جو خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتی اور جہاں تک جانا چاہتے ہیں وہاں تک نہیں جا پاتے۔ ان کے اندر صلاحیتیں بھی بتھیری ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ جب لیک آف ول پاور ہوتا ہے، کہ قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ارادہ کی طاقت ہے، قوت ہے، یہ ہمیں کہیں سے لینے نہیں جانی، یہ ہمارے مہربان خدا نے ہم میں سے ہر شخص کے اندر بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ رکھ دی ہوئی ہے۔ قرآن ایک جگہ پر کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی اور تقوی کے درمیان، تقوی اور گناہ کے درمیان ایک امتیاز کا شعور اس کو دے دیا ہے، یعنی انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس کے اوپر مزید قرآن نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے ایک امانت پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کی کہ یہ امانت لے لو، لیکن وہ سارے ڈر گئے اس کو اٹھانے سے اور انسان نے اس کو اٹھا لی۔ اب یہ امانت کیا تھی؟ اکثر اہل علم کے نزدیک اس امانت کا تعلق انسان کے خود مختار ارادے کے ساتھ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے اندر خود مختار ارادہ، اللہ نے کہا یہ خود مختار ارادہ تمہیں دے رہا ہوں اور تمہارے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی رکھ رہا ہوں۔ اب اس ارادے کو استعمال کرتے ہوئے تم نے نیکی کو اپنی زندگی کے اندر غالب کرنا ہے اور بدی کے جذبوں کو مغلوب کرنا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر ارادہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس ارادے کی صلاحیت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر پاتے، اور استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ وہ ایکٹیویٹ نہیں کر سکے ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ارادے کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہاں میرے اندر قوت ارادی کی کمی ہے اور میں اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں اور اپنے خوابوں کو عملی رنگ دے سکوں، ان کی تعبیر حاصل کر سکوں، اس کے لیے میں آپ کو 3 ٹپس دے رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ کو ایک مرتبہ جاننے، پہچاننے، زندگی کی ذمہ داری کو قبول کر لیں۔ یہ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، ماحول کو، معاشرے کو، اپنی قسمت کو الزام دے کر اپنے آپ کو بری کرا لیتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ ایسے نہیں کرتے۔ وہ ہر معاملے کی ذمہ داری خود ایڈمٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں کسی مقابلے میں ناکام ہوا ہوں تو یہ میری اپنی کسی کمی کا نتیجہ ہے، اور اگر میں نے کوئی بھی باہر کے ماحول کے اندر کوئی چینج لانی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذات سے شروع کر کے اس چینج کو معاشرے کے اندر لاؤں۔ وہ الزام دینے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے انسان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جائے کہ وہ ذاتی ذمہ داری کو قبول کرنا جانتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی بڑا نصب العین آ جاتا ہے تو وہ نصب العین کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ارادوں کو بھی مضبوطی دے دیتا ہے اور انسان پھر آگے بڑھنے کا حوصلہ وہاں سے پا لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وعدے کرے اور پھر ان کو پورا بھی کرے۔
मतलब रात को बड़ा सोच समझ कर अलार्म लगाए कि सुबह मैंने कितने बजे उठना है, फिर जब लगा ले बेल हो अलार्म की तो उसको दबाए नहीं, फ़ौरन उठ जाए। इस तरह ये छोटे छोटे फैसलों पर जब वो कारबंद होगा तो उसके इरादे की ताकत दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी। 2 एहतियातें याद रखिएगा। नंबर 1 तो ये है कि खाम खा हर एक दूसरों को फॉलो नहीं करना है। ऐसे होता है कि हमने एक इरादा किया होता है, कोई बंदा उसके एंटी हमें कुछ करने को कहता है तो हम मजबूर होकर करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात किसी की नहीं माननी है, अपनी कमिटमेंट के नतीजे मामले। और दूसरा ये है कि अगर चलते चलते किसी जगह पर गिर जाए तो फौरी तौर पर उठकर चल पड़े, मायूस होकर बैठ नहीं जाना। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।